اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنیں اس وقت عمران خان کے لیے پہنچ چکی ہیں اور خاص طور پر یہاں پر چیف جسٹس سے ملاقات ہوگی اور عمران خان کی رہائی کے لیے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. مزید اس وقت آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اچھا ایک چیز بتائیے گا، کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان کا اکاؤنٹ ہے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوگی ہم اس کو بند کر دیں. میری بات سنیں، ذرا فوکس کریں. ہم کورٹ کے اندر کھڑے ہیں اس وقت، عمران خان کے کیسز لگے عمران خان کے کیسز لگانے کی کوشش پچھلے 9 مہینے سے کر رہے ہیں. اور یہ اگر جب ہمارے سے آپ بات کریں، آپ ہماری مشکلات پہلے سمجھ لیں. ہم یہاں روز آ کے کھڑے ہوتے ہیں کیس لگانے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور کہ عمران خان کا کیس سنا جائے. القادر میں 9 مہینے لگ گئے ہیں کہ ان کو بیل ملنی چاہیے تھی، بشرا بی بی اور عمران خان کو. یہ اب آ کر آج کھوسا صاحب آئے ہیں ساتھ، اور انہوں نے آج آ کر 25 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے کہ یہ کیس لگایا جائے گا. یہ انہوں نے کمٹمنٹ دیا ہے ڈوگر صاحب نے، کر دی ہے تاریخ ہو گئی ہے 25 تاریخ. اور جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2 کا، وہ والا اب ارلی ہیئرنگ کی کل ہوگی، اور اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹ لیں گے. ہمارے پاس اب اس وقت کوئی وجوہات نہیں ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں. سارے تسلسل میں ان کیسز کے بعد مزید کون سی کیسز ہیں؟ کھوسا صاحب بھی موجود ہیں، پنجوتا صاحب موجود ہیں، نعیم حیدر صاحب بھی موجود ہیں. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیسز کی ڈیٹیلز بتائی جائے کہ مزید کتنے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کو فیس کرنے پڑیں گے. ارلی ہیئرنگ توشہ خانہ 2 کی بھی لگنے جا رہی ہے، القادری کی بھی لگنے جا رہی ہے. یہ ساری صورتحال اس کے باوجود مزید کتنے کیس ہیں جو عمران خان کو مزید اندر رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ناجائز طریقے سے آپ روز ایک کیس بنا لیں. پہلے ہی 300 کیس ہیں، اور یہ جو 9 مئی کے ہیں، اگر ایک دفعہ یہ کیس چلائیں نا تو ساروں کو سمجھ آ جائے گی. اور دنیا، پاکستان نہیں صرف، ساری دنیا کو پتہ چلے گا. ہم تو کہتے ہیں کیس چلائیں، باقی بھی 9 مئی کے بعد کے بھی، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں انٹرنیشنلی سمجھ آئے گی کہ کس قسم کا انصاف کا نظام اس وقت پاکستان میں ختم ہوا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد، یہ تو کیسز پہلے والے تھے 3 سال سے چل رہے ہیں، اب جو والے کیس ہیں جو 9 مئی کے بعد کے ہیں، وہ اس قسم کے کیسز ہیں کہ ساری دنیا کو بلکہ چلنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اس کے بعد وہ چلائیں گے ایک ایک کر کے، تو چلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلیں اور ساری دنیا دیکھے کہ عمران خان جیل کے اندر تھا تو وہ کیسے ذمہ دار ہے ان چیزوں کا، کہ انتشار پھیلایا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہ اسپیچ کیوں دے دی. تو اس طرح تو ہمارے اوپر بھی 80 کیسز ہیں. روز میرے اوپر ایک آ جاتا ہے کیا کہ عمران خان کا پیغام کیوں دیا. تو اس لیے یہ کیسز تو جو دل کرے روز بنا دیں گے، اور سپلیمنٹری نکالتے ہیں. ہمیں یہ سارا سمجھ آ گیا، سپلیمنٹری بیک ڈیٹ کر کے نکالتے ہیں، اس کا نام کسی کے اندر ڈال دیں. اس لیے آج کل کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انصاف کا نظام ہے ہی نہیں، تو جس کو مرضی اور جس وقت مرضی کیس ڈالیں. لیکن ضرور انشاءاللہ عمران خان کے کیسز دنیا سنیں کہ کس قسم کا مذاق اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، صرف عمران خان کی نہیں، ہزاروں لوگوں کی. دیکھیں، آپ کے سوال کا میں قانونی جواب دیتا چلوں کہ جو شخص جیل میں ہوتا ہے اس کا جیل کا ایک روسٹر ہوتا ہے جس پر کیسز کا اندراج ہوتا ہے کہ یہ کن مقدمات میں بابا سلاسل ہے، کن مقدمات میں یہ جیل میں ہے. تو ہمارا ان 2 کیسز کے علاوہ کوئی اور کیس نہیں ہے ابھی تک جو جیل کے ریکارڈ پر ہو، جو جیل کے اس پر ہو. جس طرح آپا کہہ رہی ہے، اب اس کے بعد جب ہماری ضمانتیں ہوتی ہیں اور عدالت ہمیں ریلیف دیتی ہے اور عدالت ہمیں مخلصی کا حکم دیتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہ تتمہ بیان سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کرے تو پھر وہ کرتے چلے جائیں. مگر سر دست ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ توشہ خانہ یہ کا کیس جو ہے یہ، اور ہمارا جو القادر والا کیس ہے، جب ان میں ہمیں ریلیف ملی ہے تو عمران خان باہر ہوگا انشاءاللہ. کی گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بڑی دیر بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس کیس کے بعد؟ مزید کون سا کیس آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جائے گا؟ اس کو اصل میں ایک اور کیس کی ہے، وہ سسپینشن والا ہے توشہ خانہ 2 کا، کیونکہ یہ تو سنا بھی نہیں جانا چاہیے. دیکھیں، میں لائر نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو توشہ خانہ میں انہوں نے یہ کیس چلایا، یہ کورٹ میں تو، جیل کورٹ میں تو ختم ہو گیا کیس. اچھا انہوں نے چلا دیا ہے کیونکہ وہ جو وٹنسز آئے ہیں وہی جھوٹے ثابت ہو کر اس وقت وہاں پہ کیس ختم ہو گیا. یہ جتنے کیس چلائیں گے اسی طرح ہی ختم ہو گئے توشہ خانہ میں، لیکن چلنا ہی نہیں چاہیے تھا.
और उसकी सस्पेंशन है ना, लव सस्पेंशन। उसका उसकी देखिए दरखास्त दी गई थी नीचे कि इसको ये केस काबिल पजीराई नहीं है, ये समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये आइन के आर्टिकल 13 के मुतसादिम है, डबल जेओपार्डी के मुतरादिफ है, और इसलिए इसको वो हमने यहाँ निगरानी कर रखी है, रिवीजन कर रखी है कि उसको जो है अबॉर्ट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए। इस तरह से हुमायूं दिलावर ने उस वक्त केस चलाया था, आज उसी रफ्तार से उसी तरह से ये केस चलाया जा रहा है। और ये क्रिमिनल डिवीज़न यहाँ पे तोशाखाना 2 में जिसको डिले किया जा रहा है, पिछले अप्रैल से ये हमने फ़ाइल की हुई है, लेकिन इसको मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। पिछली दफ़ा भी यही किया गया था। 5 अगस्त को हमारी जो क्रिमिनल डिवीजन्स थी जिसमें कि हमें रिलीफ मिलना था, उनको आज तक जो है वो फिक्स नहीं किया गया, और नीचे से डायरेक्शन देकर जो है वो हमें सज़ा दिलवाई गई थी खान साहब को, और आपने देखा कि वो सज़ा जो है वो सस्पेंड हुई अल्टीमेटली। आज भी वही सूरत हाल है। ये आपको कंपैरिजन इसलिए करके बता रहे हैं कि पहले भी यही कुछ किया गया था खान साहब के साथ, और आज भी ये किया जा रहा है। ये कानून में इस तरह से किसी और के साथ आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी शख्सियत के साथ और पॉलिटिकल शख्सियत को इस तरह से निज़ाम को बिगाड़ कर जो है वो सज़ाएँ दी जा रही हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये कानूनदान सारे समझते हैं, लेकिन आम पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ये वही केसेस हैं जिन केसेस में पहले 14 साल बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, और फिर से उन्हीं चार्जेस के ऊपर ये नया केस चलाया जा रहा है।